صرف خالق کا نام لینا بندگی نہیں ہوتی، بلکہ مخلوق کے فرض پورے کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک اندھیری گپا ہے، اس کو روشن کرنے کا طریقہ صرف اپنے آپ کو جلانا ہے۔ خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ چار دیواری صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہے۔ ہزاروں خواب اور ارمان انہی دیواروں میں قید ہو کر مر جاتے ہیں۔ لوگوں سے اس طرح سے پیش آؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ عقل مندی یہی ہے کہ سب کی سنی جائے اور سب سے سیکھا جائے، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات و احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ اکثر لوگ سوچتے نہیں ہیں اور کچھ بھی بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا حسن اخلاق نہیں، بلکہ منافقت کی بدترین شکل ہے۔ حساب کتاب تو صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالیات بھیجا اور خالیات بلایا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ وقت کسی کا ادار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اس دنیا میں ہر چیز ختم ہونے والی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور باقی رہیں گے صرف ہمارے اعمال۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اس سرزمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ یہ جنت نہیں دنیا ہے، یہاں منفی رویے آئیں گے، منفی بول آئیں گے، سن کر سہ کر مسکرا دو۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی، اور انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ زندگی ایک راز ہے، ایک ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، جو ہمیں اندر تک دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی مذاق تب بنواتے ہیں جب ہم کسی کو اپنا سمجھ کر اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو اپنے دکھتی رگ کا پتہ مت دینا، ورنہ ہر رگ دکھتی ہی رہے گی۔ انسان چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، کیونکہ تکلیف وہ بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔
زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی بھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ جائے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جس معاشرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہو، وہاں عموماً معاملہ طلاق پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں بھی ایک گڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے، جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال و متاع یا ان کے عہدوں کی بنیاد پر۔ رشتے ختم نہیں کرنی چاہیے، یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے پھر بھی نبھانے چاہیے، بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہر بار قسمت کھیل کھیلتی ہو، بعض اوقات انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ سمجھ نہیں آتا کہ خود کو جھوٹ میں بہلا کے خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ بعض اوقات آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے، ان بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر بہت زیادہ مصیبتوں اور غموں کو برداشت کرنے کی وجہ سے وقت سے پہلے تمہاری جلد پہ جھریاں نظر آنے لگیں تو کیرے کا استعمال کیجیے۔